بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس ہال میں موجود تمام معززین خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں یہ جو ورلڈ ٹورزم ڈے ہے وہ تو آگے آئے گا، لیکن ہم نے یہاں پہ چونکہ پورا ایک ویک بنانے کا فیصلہ کیا ہے ٹورزم کے حوالے سے، تو میں اپنے ایڈوائزر صاحب کو اور ساتھ پوری ٹورزم کی جو ہماری ٹیم ہے ان کا ایک تو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ورلڈ بینک کا، کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے جوائنٹ وینچرز ہیں ورلڈ بینک کے ساتھ جس سے کافی کام ہو رہے ہیں ہمارے، اور انشاءاللہ مزید بھی ہوں گے، اور اس سیکٹر میں بھی ورلڈ بینک کافی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ الحمدللہ پاکستان جو ہے ہر طرح کے وسائل سے مالا مال ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ملک دیا کہ جس میں ہر طرح کے وسائل ہیں۔ پھر ہمارا صوبہ ماشاءاللہ جو ہے پختونخوا، اس میں بھی ماشاءاللہ ہر طرح کے وسائل ہیں ہمارے پاس، اور قدرتی مناظر ہمارے پاس جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں ریگارڈنگ ٹورزم۔ انفارچونیٹلی بہت سے سیکٹرز ہمارے ایسے ہیں جن میں اس لیول پہ کام نہیں ہو سکا جن میں بہت زیادہ پوٹینشیل تھا، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کلچرل ٹورزم کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے، آرکیولوجیکل ٹورزم کا ہمارے پاس بہت بڑا پوٹینشیل ہے، اور کافی کام اس پہ ہوا ہے جس سے ہماری کافی جو ایسے سائٹس تھیں آرکیولوجیکل سائٹس وہ پریزرو ہو گئی ہیں۔ جن حالات میں وہ جا رہی تھی ان کو پریزرو نہ کیا جاتا تو شاید وہ ختم ہو جاتی۔ اسی طرح جو ریلیجیس ٹورزم ہے اس کا بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے پاس ہمارے صوبے میں، اس کو بھی انشاءاللہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جن پہ ٹورزم میں کافی کام ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے شروع کر دیا، اور ان سب سیکٹرز کے اندر ٹورزم کے اندر ہم ایک ایسا ماحول دیں گے لوگوں کو جس سے ہمارے پاکستان کے لوگ بھی اور ساتھ ساتھ پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آئیں، مختلف مذاہب کے لوگ آئیں، اور یہاں پر آ کر اس ٹورزم سے اپنا اچھا وقت گزارے، یہاں پر آ کر اپنی یہاں سے یادیں لے کے جائیں، اور ہمارا جو لوکل ایریا کے وہاں لوگ ہیں ان کو بھی اس سے ریونیو آئے، پیسہ آئے، اور ہمارے صوبے کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ کیونکہ ہمارا جو اس وقت ایریاز ہیں جہاں پہ ہماری ٹورزم ہے، ماشاءاللہ آپ سب لوگ اس میں جا چکے ہوں گے، بچپن سے جاتے ہوں گے، ابھی تک گھوم رہے ہوں گے، تو ہم بہت کم جگہوں پر فوکسڈ ہیں، اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کتنے بڑے بڑے ایراز ہیں جو کہ ان انوینٹڈ ہیں اس وقت۔ تو ابھی جو ہمارا مین فوکس ہے، اور جو میری ٹورزم سے جو میں ان کو آگے میں نے ویژن دیا وہ یہ دیا کہ ہمیں نئے ایریاز ایکسپلور کرنے چاہیے۔ ہم نے مزید جو ہے پھیلنا ہے اور مزید ایریاز کو ایکسپلور کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی ایریاز کے اندر ایک کنجسشن ہو رہی ہے بہت زیادہ، اور کنجسٹڈ ایریا میں فیملی کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ یا جب آپ جاتے ہیں، ایون ہنی مون منانے بھی جاتے ہیں، تو آپ کو ذرا ماحول چاہیے ہوتا ہے جس میں آپ کو ایک فری اور اچھی کھلی ایٹماسفیئر ملے۔ ابھی انشاءاللہ ہم جو ہے ایبٹآباد سے نتھے گلی کو پورا کنیکٹ کر رہے ہیں۔ آپ نتھے گلی اب یہاں سے جاتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ نتھے گلی کو ایک اور راستہ بھی ملے گا، اور اس ایریا میں جو راستے میں گاؤں آتے ہیں، جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، اس سے ان کی زمینوں کی پراپرٹیز بھی ان کی مہنگی ہوں گی، اور اس سے ان کو ایک اپرچونٹی ملے گی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے رزق کما سکیں وہاں پہ اپنے ایریا کے اندر۔ اسی طرح ہم نے انٹیگریٹڈ ٹورزم زون جو ہے ڈکلیئر کر دیے ہیں، اس سے ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے کچھ ہم ایریاز ڈیولپ کریں گے کہ جس کے اندر ہم انٹرنیشنل لیول کے ٹورزم کے ایسے اس طرح کے سہولیات بنا سکیں تاکہ دنیا سے لوگ آئیں یہاں پر۔ اگر آپ دیکھیں سوئٹزرلینڈ ایک ملک ہے جس کا مین ساری اکانومی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ٹورزم کے اوپر، اور اس کی اکانومی آپ دیکھیں تو ہم سے بہت زیادہ ہے، ایک بہت چھوٹا سا ایریا ہے، بہت چھوٹی آبادی ہے۔ انہوں نے اپنے اس سیکٹر کو، اس پوٹینشیل کو، اس سے فائدہ لیا، اور اس سے آج وہ پورا ملک اس سے چل رہا ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ اس طرح بڑھ رہے ہیں، اور ہم اس پوٹینشیل کو اسپیشلی ہمارا جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان میں ایسے خوبصورت علاقے ہیں، ایسے خوبصورت وہاں پہ ماحول ہے، وہ ٹورزم میں ایک بڑی چیز جو میٹر کرتی ہے اور کاؤنٹ کرتی ہے، وہ جو لوگ آتے ہیں، وہ جو ہمارے لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، اس سے وہ بیسیکلی وہ انسپائر ہو کر پھر لوگوں کو بتاتے ہیں، اور اس سے زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ جن ایریاز کے اندر آپ کا رویہ اچھا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا جو کلچر ہے وہ مہمان نواز ہیں ہم لوگ، اور اس وجہ سے ہمارا جو صوبہ ہے اس کو ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس چیز کا کہ لوگ جو بھی آتے ہیں یہاں سے واپس جا کے ایک بہت زبردست یادیں لے کے جاتے ہیں، ایک بہت اچھا ایکسپیرینس لے کے جاتے ہیں، اور وہ ایکسپیرینس جب وہ شیئر کرتے ہیں آگے لوگوں سے تو ہر بندہ آنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں اس سال جو ہے ماشاءاللہ 1 کروڑ سے زیادہ ٹورسٹ یہاں پہ آیا ہے ہمارے صوبے میں۔ ابھی ایک واقعہ ہوا ہے ریسنٹلی، امن و امان ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارا امن و امان کے حالات بیچ میں
بڑے ٹھیک ہو گئے تھے اس ملک کے اندر، لیکن ابھی دوبارہ جو ہے وہ حالات کچھ اس طرح بن گئے ہیں کہ دوبارہ ہمیں ایک چیلنج آ گیا ہے بہت زیادہ امن و امان کا۔ لیکن آپ دیکھیں، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی فورسز کو، پولیس کو، کہ ہمارے مہمانوں کو ہمیشہ کی طرح انہوں نے قربانی دی اور ہمارے مہمان محفوظ رہے۔ لیکن ہم نے مزید بہتر کرنا ہے، امن و امان بہت ضروری ہے ٹورزم کے لیے۔ اور مارڈ ڈسٹرکٹ میں جو ایشو آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ چونکہ امن و امان نہیں ہے تو وہاں اس طرف جاتے نہیں ہیں، جبکہ لوکل لوگ جو ہمارے ہیں وہاں کے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سے ہمارے ایریا اس وقت کلیئر ہو چکے ہیں، اور مزید بھی ایریا انشاءاللہ بہت جلد کوشش کریں گے کہ ہمارے کلیئر ہو جائیں، تاکہ یہ جو پوٹینشیل وہاں پر ہے اس کا بھی ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ اور ہمارے پاس ایک بہت واسٹ ایک بارڈر ہے، ایک لمبا ایریا ہے، اور زبردست قسم کی وہاں پہ خوبصورتی ہے، اس کو ہم دنیا کے لیے بھی اوپر کر سکیں۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہمارا کام جاری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگوں نے آج جو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں جن لوگوں کو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس سیکٹر کے اندر اپنے اس میں سب سیکٹر سے ان کے اس کے اندر کام کیا، اور جنہوں نے بہتر کام کیا ان کو اگر ہم اپریشیٹ کریں گے تو آگے لوگوں کو ایک راستہ ملے گا اور ایک منزل ملے گی کہ ان کو بہتر کام کرنے جو کرے گا اس کو ہم سامنے لائیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ پروسیس میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال کرنا چاہیے آپ کو، اور ایوارڈ جو ہے خالی ظاہر چردے صاحب تختیوں پہ زور نہ دو، تھوڑا سا مال شال بھی ساتھ دے دیا کرو، یہ ضروری ہے۔ تو بہرحال یہی ہمارے لائف ایکسپیرینس ہے، یہی ہماری یادیں ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو یہی کنورٹ کرنی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں جو ہیں ان کے لیے ہم ایک بہتر پاکستان بنائیں، ایک بہتر پختونخوا بنائیں۔ مجھے نہایت خوشی ہے اس وقت کہ انشاءاللہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں ابھی، اور جو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے ایک ویژن کے ساتھ، عمران خان صاحب نے ہمیں ایک ویژن دیا ہے جس میں ہم نے اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ سب کا جگری سب کا یار، قیدی نمبر 804۔ تو اس میں جو ایک چیز ہے وہ سب سے بڑی چیز خودداری ہے۔ ایک خوددار قوم بننا ہے ہم نے، اور خوددار قوم ہم تب بنیں گے جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ کبھی بھی قرضے لے لے کر مقروض قومیں جو ہیں وہ خوددار نہیں بن سکتی، اور اس کے لیے اپنے جو ہمارے پوٹینشیل ہیں ان کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے، ان کو یوٹیلائز کر کے ہم نے لائبلٹیز کو بھی کنورٹ کرنا ہے ایسیٹس میں۔ تو جب ہم یہ کر لیں گے، اپنے جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں جو لائبلٹی بنے ہوئے ہیں دے شوڈ بی کنورٹیڈ انٹو ایسیٹس۔ اسی طرح جو ہمارے لوگ ہیں ان میں بھی ہم نے وہ ٹیلنٹ کو نکال کے ان کو ہم جو کچھ نہیں کر رہے ان کو ہم کسی ایسے کام پر لگا کر، ایسی اپرچونٹی دے کر ان کو ہم انشاءاللہ اپنا ایسیٹ بنا سکتے ہیں۔ ہم اس پہ انشاءاللہ پورا کام کریں گے۔ آپ سب جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں ٹورزم کے مختلف سیکٹر سے جو آپ کام کر رہے ہیں، ہمیں آپ سے پوری امید ہے کہ اس سیکٹر کے اندر انشاءاللہ آپ بھرپور طریقے سے مزید بہتر سے بہتر کام کر کے ہمارے ٹورسٹ کو اچھی فیسلٹیز دیں گے۔ اچھی فیسلٹیز جب ملتی ہیں تو لوگ آتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے جو حالات تھے وہ ایسے بنے ہوئے تھے کہ ہمارے بہت سے ایریاز کے اندر آپ کو ریسٹ ایریاز اچھے نہیں ملتے۔ ریسٹ ایریاز ہم اچھے ہمیں امپروو کر رہے ہیں، مزید زیادہ بنا رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو ہیلپ لائن ہے اس سے میں نے ابھی چیک کیا ہے کہ پچھلے ہمارے اس ٹورزم سیزن میں 50,000 جو ہے لوگ ان کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ اور ٹورزم پولیس ہم نے بنائی ہے، ہماری نفری کم ہے تھوڑی سی، اور ٹورزم پولیس کی نفری کو بھی تھوڑا بڑھائیں گے ہم، کیونکہ ہمارے ایریا کافی بڑے ہو چکے ہیں، اور وہاں پر جب کوئی ہیلپ لائن پہ کال کرے تو ٹورزم پولیس کا قریب ہونا ضروری ہے۔ لیکن ٹورزم پولیس والوں کو میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، بھائی تم ٹورزم پولیس ہو، یہ جیبوں کی تلاشیاں مت لیا کرو، مہربانی کرو، آپ کا یہ کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا کام ہے فیسلٹی دینا۔ کسی کی گاڑی خراب ہو جائے، کسی کو اور مسئلہ ہو تو آپ نے وہاں پہنچنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ ٹورزم پولیس کے لیے ہمیں ان کو ٹورزم کی ہی ٹریننگ دینی چاہیے۔ پہلے میں نے جی بی میں پولیس والے شفٹ کر دیے تھے، یہ میرا ہی ماڈل تھا جو میں نے وہاں پہ آئیڈیا تھا جو میں نے وہاں پہ کیا جی بی میں، اور پھر کے پی میں، اس کے بعد یہاں پہ اس کو میں نے بتایا، اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ یہاں بنائی جائے۔ میں نے ادھر 2019 میں بنا لی تھی، تو میں نے پولیس کے ہی لوگ اٹھا کر شروع میں، کیونکہ وہ ٹرین تھے تو ٹورزم پولیس میں ڈال دیے تھے، تو وہ ٹورزم پولیس کے بجائے دوسری پولیس بنے ہوئے تھے، تلاشیاں لے کر اور لوگوں کی گاڑیوں میں ڈگیاں کھول رہے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے ایک اور کھاتا کھول دیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا وہ ایکسپیرینس چونکہ ہے، تو جو ٹورزم پولیس ہے اس کی ٹریننگ بھی علیحدہ ہونی چاہیے۔ آپ کا اپنا ایک ٹریننگ اسکول ہونا چاہیے جس میں آپ ان کو ٹریننگ دیں ٹورزم پولیس کے مائنڈ سیٹ سے۔ جب وہ ٹریننگ لیں گے تو وہ ٹورزم پولیس رہیں گے، ورنہ جب پولیس کا نام آ جاتا ہے تو وہ پھر آگے ٹورزم اور ٹریفک ہٹا لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں صرف پولیس ہوں۔
تو پھر پولیس بن کے تو پھر پولیس والے اور کام بھی شروع کر دیتا ہے جو بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوتے. ہماری پولیس ماشاءاللہ بہت اچھی پولیس ہے. پختونخوا کی پولیس کا جو ہے وہ ایک زبردست قسم کا ایک ہمارا جو ہے ایک ماشاءاللہ کلچر کی وجہ سے ہماری پولیس جو ہے وہ بہت معیاری پولیس ہے اور ہم نے اس کو مزید معیاری بنانا ہے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں اور کوئی آپ کی چیکنگ کرتا ہے چیک پوسٹ پہ پولیس یا چیک کرتی ہے آپ کو تو آپ لوگ تعاون کیا کریں, کیونکہ اگر آپ چیک پوسٹ پہ چیک ہو کے جاتے ہیں تو اپنے گھر میں جائیں یا کہیں پہ آپ گھوم رہے ہیں یا کہیں پہ آپ اسٹے کر رہے ہیں تو رات کو آپ کو ایک سکون ہوتا ہے کہ یار میں چیک ہو کے آیا ہوں تو باقی لوگ بھی چیک ہو کے آ رہے ہوں گے. تو ایک مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے جب آپ کو چیک کرتا ہے. تو انشاءاللہ ایک سفر ہے, انشاءاللہ مل کے اس سفر کو ہم نے طے کرنا ہے. اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ میں چونکہ پہلے اس ہال میں کافی ایونٹس کر چکا ہوں, جب مجھے انہوں نے بتایا کہ جی وہ ہم نے فلور چینج کر دیا ہے, میں نے کہا اس کو پریزرو کرنا تھا. بڑی ہنسیاں اس فلور پہ گھومتی رہی ہیں تو کئی مطلب ہے کہ اچھے بھی ہوں گے کئی گناہ گار بھی ہوں گے, تو اس کو جو ہے نا فریم کرنا تھا اس فلور کو, کیونکہ اس فلور نے کافی لوگ بھگتائے ہیں. جب سے بنا تھا وہی فلور تھا. تو اچھا ہے یہ اچھی ایک اپرچونیٹی مل گئی ہے یہاں پہ ہمارے آرٹسٹ کو, ہمارے فنکاروں کو, سب لوگوں کو جو بھی آپ ایونٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ایک تو زاہد چندریب صاحب 50% جو ہے آپ نے ڈسکاؤنٹ دے دیا, اچھی بات ہے ان کو. ساتھ میں جو آپ نے کہا کہ وہ جو ہمارے فنکار تھوڑے ایج زیادہ ہو جاتی ہے 60 ایئرز ابو ہیں تو ان کے لیے آپ نے کہا کہ 25% جو یہاں سے آئے گا پیسہ آپ اس کو اس پہ لگائیں گے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سرکار جو ہے وہ اتنی غریب نہیں ہوتی, دل بڑا ہونا چاہیے. تو آپ یہ جو 100% اس کا پیسہ ہے اس کا یہ آپ ان لوگوں پہ لگائیں گے کہ جو ہمارے وہ فنکار ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں زیادہ یا ان کے گھر کے مسائل ہوتے ہیں, یا کوئی فنکار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جوانی میں ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ جوانی میں بوڑھے ہو کر جب ان کو کام نہیں ملتا تو ان کو بوڑھا ہی سمجھے, پھر ریٹائر ہی سمجھے. فنکار واحد ہے کہ ریٹائر ہو سکتا ہے. امیتابھ بچن ریٹائر نہیں ہو رہا. ان کئی بیچارے ایسے آئے ہیں کہ 1-2 فلمیں بنائی تو ریٹائر ہو گئے, ڈرامے بھی بنائے تو ریٹائر ہو گئے. تو فنکار کی جو لائف ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے عروج پہ. جب عروج ختم ہو جائے اس کا تو اس کو آپ ریٹائر ہی سمجھیں. تو ایج لیمٹ نہ رکھیں بلکہ ان کی پرفارمنس رکھیں کہ جس پرفارمنس پہ انہوں نے کام کیا اور اس کے بعد وہ آگے اس کو نہیں اس طرح کر سکے تو ان لوگوں کو آپ 100% جو ہے یہاں سے آپ ان کو ڈونیشن دیں. مجھے یہ خوشی ہے کہ میں یہاں پہ آتا رہا. آج ہمارے جو بہنیں اور بھائی سامنے بیٹھے ہیں, آپ نے یہ ریمپ بنایا ہے جس کو تکلیف نہیں ہو رہی, اور اپنے ریمپ کے اوپر بھی جگہ بنائی ہے ان کے لیے, اور وہ لیڈی فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارا فخر ہے. اور اس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے ہر طرح کے لوگوں میں ان کا ایک پوٹینشیل نکال کے, ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو نکال کے اور اپرچونیٹی دینی ہے. اپرچونیٹی دینا ہمارا کام ہے. اس کے بعد اپنے آپ کو ثابت کرنا پھر اس شخص کا, اس بچے کا, بچی کا, نوجوان کا, مرد کا, عورت کا کام ہوتا ہے. تو اپرچونیٹی انشاءاللہ ہم دیں گے اور مل کے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.